بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگا دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، ایک آسمان پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 3 سال تک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریش دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اور دوستو، یاد رہے کہ اسی مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا، اور اعلانیہ تبلیغ میں ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان سے ہوئی، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ پہلے آپ کو مختصراً حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور دار ارقم کے بارے میں چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ارقم بن ابو الارقم وہ صحابی رسول ہیں جن کا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ اور مرکز بنا اور دار ارقم کہلایا۔ دوستو، ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار السابقون اولون میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، لیکن اپنی کنیت ابو ارقم سے مشہور ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ اسلام کی دولت پانے والوں میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں نمبر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا، اور یوں اسلام کا پہلا مدرسہ معرض وجود میں آیا، اور اس مقام ہدایت کو دار ارقم کے نام سے شہرت ملی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر
کوہ صفا کے دامن میں مشرقی جانب ایک تنگ گلی میں تھا۔ عام لوگوں کو یہاں آنے جانے والوں کی خبر نہ ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں نشست فرماتے تھے۔ اس وقت قریش کی طرف سے ایذاؤں کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے مشرکوں سے مخفی رہ کر دعوت حق کو پھیلایا۔ آپ دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور یہ باہر جا کر آپ کے ارشادات عام کرتے۔ اس طرح دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی مسلم جامع کہا جا سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا اظہار کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم قلیل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر زور دیتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ کے گرد پھیل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ انہوں نے مکہ والوں کو اللہ رسول کی دعوت دینا شروع کی تھی کہ مشرکین ان پر اور سامعین اہل ایمان پر جھپٹ پڑے۔ دوستو کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنی بھاری جوتی اتار لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنے لگا۔ ان کے پیٹ پر چڑھ کر جوتے کے کنارے سے ان کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ سوج گیا اور ناک اس میں چھپ گئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مخلصین اہل ایمان کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان چند صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کا درجہ بھی ملا۔ ارقم قریش کے اہل دانش میں سے تھے۔ ارقم کا خاندان ایام جاہلیت میں مخصوص عزت و اقتدار کا مالک تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اسد بن عبداللہ اپنے زمانہ میں مکہ کے ایک نہایت معزز اور مقتدر رئیس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارقم بن ابو الارقم نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت چاہنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سفر پر کیوں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت یا تجارت اس کا باعث بنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ پر فدا ہوں، میری نیت ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز مسجد حرام کے سوا باقی تمام مسجدوں کی نماز سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ارقم نے یہ ارشاد سنا تو بیٹھ رہے اور سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو جہاں تک ارقم بن ابو الارقم کی وفات کا تعلق ہے تو روایات کے مطابق آپ کی وفات عہد معاویہ میں 55 ہجری یا 53 ہجری میں ہوئی۔ ارقم کی وصیت کے مطابق جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ سعد اس وقت مدینہ کی نواحی بستی عقیق میں واقع اپنے گھر میں تھے۔ اس حساب سے ان کی عمر 83 یا 85 سال ہوئی۔ پیارے دوستو یہ تھی مختصر تفصیل حضرت ارقم اور دار ارقم کے حوالے سے اور مصائب کی جو اس دور میں پیش آئے۔ یاد رہے کہ یہ دور اسلام کے لیے مصائب ہی کا دور تھا اور کفار اور مشرکین مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا کی۔ تو یاد رہے کہ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزہ تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے
ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، اے قاب بن لوئی، اے بنی مرو بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل میں لا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم ہوا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کی جائے، لہٰذا اس کے بعد اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔